تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو، یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے، کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام پونتس پیلاطس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی۔
और ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा अस्करियूती को 30 दीनार पर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। उन दिनों ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार फिस मनाने बैतुल मक़दिस आए हुए थे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने 11 शागिर्दों समेत शहर से बाहर कत्समनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए। फिर अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से यूं दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हो सके तो ये प्याला यानी मौत मुझसे टल जाए। इसके जवाब में तसल्ली नाजिल हुई। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा अस्करियूती की ये रहनुमाई पर वहां पहुंचे जहां ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द थे, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों का मुहासरा कर लिया। ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुखबरी करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई। चुनाचे हुकूमत के अहलकारों, यहूदियों, हत्ता के खुद हवारियों ने भी उसी को ईसा समझ लिया और उसी को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया, जैसा कि सूरत उन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और इस वजह से भी हमने उन पर लानत की कि उन्होंने कहा कि हमने मसीह इब्ने मरियम जो कि अल्लाह का रसूल है उसे कत्ल किया है। हालांकि ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना सूली दिया, लेकिन उनको शुबह पड़ गया। और जो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं वो खुद शक में हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं, महज ज़न के पीछे लगे हुए हैं। और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था, और अल्लाह बहुत जोरावर और हिकमत वाला है। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, जबकि ईसाई कहते थे कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुए और आसमान पर चले गए। अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये शक में मुब्तला हैं। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सके थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीने ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और ये सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा।